بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن، انگزائٹی، نظر بد اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، رات کو ایک بچھو نے صحابی کو ڈس لیا۔ صبح اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ رات کو مجھے ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ کلمات پڑھ لیتا تو تجھے بچھو نہ ڈستا۔ کچھ خفیہ کلمات ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں پر ہمیں نہیں پتہ ہوتے۔ اس دعا کو پڑھ لیں، اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں، یہاں تک کہ جس کھانے میں شک ہو کہ اس میں زہر ہے اور اس وجہ سے مجھے کوئی بیماری یا درد ہوگا، یا اس وجہ سے اس میں کسی کو نقصان ہوگا، یا اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہے، یا اس کے اندر کوئی انفیکشن ہے، یا اس کے ذریعے کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا، کھانے کی نیت سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ یہ دعا نظر بد، انگزائٹی، ڈپریشن کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس ورڈز میں یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ مولا تیری پناہ، تیری چھتری تیرے ان خفیہ کلمات سے جو تیرے علم میں ہے، جو تیری معلومات میں ہے۔ ان مبارک کلمات کی برکتیں چاہتا ہوں کہ مجھے مخلوق کے شر سے بچا لے۔ شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر۔ مولا اولاد میں نے بڑی امیدوں کے ساتھ لی تھی، لیکن آج یہ مخلوق میرے لیے شر، گمراہی اور بے سکونی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ رب مجھے اس کے شر سے بچا لے، اس کی برکتیں میرے لیے عزت کا سبب بنا دے۔ مجھے اس کے شر سے بچا لے، مجھے اس کے شر سے بچا۔ انسان بڑی امیدوں کے ساتھ سوسائٹی میں جاتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ کرایہ دار آئے ہماری بیٹی لے گئے، کتنے لوگ کہتے ہیں کرایہ دار آئے ہمارے بیٹے کو نشے پہ لگا دیا، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ کرایہ دار آئے گھر پر قبضہ کر لیا، کتنے لوگ کہتے ہیں کرایہ دار آئے گھر پر قبضہ کر لیا۔ مولا میں تجھ سے صبح بھی خیر مانگتا ہوں، شام کو بھی خیر مانگتا ہوں۔ مولا جو تو نے دیا اس میں بھی خیر ہے، اور جو تو نے نہیں دیا اس میں بھی خیر ہے۔ مولا میری ساری تمناؤں میں وہ دے دے جس میں تیرے لیے خیر ہو۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔